بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان کی آمد ہے تو رمضان مبارک۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایک 10 نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو چلیں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے دل سے خوشی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھواتے رہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں؟ ان وظائف کی ترکیب کو اسی طرح پڑھیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کبھی شدید دکھ میں سورۃ والضحیٰ کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس سورت کو ڈپریشن کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں 2 قسمیں کھاتے ہیں۔ والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ دن اور رات، رات اور اندھیرا، روشنی، ان سب میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزرتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازمی امر ہے۔ بات یہ ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کہ کچھ بھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ بیزار ناراض ہوا ہے۔ ہمارا رب نہ ہمیں چھوڑے گا، نہ بیزار ناراض ہوگا۔ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، رب نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو پریشان مت ہوں، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر محبت ناراض ہو سکتی ہے پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہیں۔ جب ہم دنیا میں خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، دنیا موڑے کھڑی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا میں نہ ہو کامیابی لیکن آخرت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ پاک تسلی دیتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بھولے گا نہیں، تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی۔ یہ سلسلے کا دوسرا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنا اور اس کی دعوت دینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا حکم خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔
جب آپ درود شریف پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص میں آپ لوگ آ جائیں گے۔ جب اللہ اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کی نظر کرم تم پر ہوگی، نہ تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ تیسرا اور خاص وظیفہ، ان وظائف کو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ سورۃ والضحیٰ، دوسرا وظیفہ درود پاک تو آپ جتنی بار مرضی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ اور یہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو میں نے جس کسی کو بھی بتایا ہے اس کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ان آیات کا ورد کرنے والا دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، لوگوں میں عزت کا مقام حاصل کرے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، ہر مشکل آسان ہوگی، مقدمے میں کامیابی ہوگی، لا علاج مرض سے شفا حاصل ہوگی، امتحان میں کامیابی ملے گی، دشمنوں سے حفاظت حاصل ہو، نیز ہر مشکل آسان ہو، ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ عمل بعد نماز عشاء 11 مرتبہ درود پڑھ کر 70 مرتبہ آیات پڑھیں۔ آیات کفایت: وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ آیت الفاظ کے لحاظ سے بہت چھوٹی لیکن اس میں صفات بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور اہم وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، فقر و فاقہ، تنگی معاش کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک بار سورۃ اخلاص پڑھو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، یہاں تک کہ وہ اقربا اور پڑوسیوں میں بہانے لگا۔ سورۃ اخلاص اپنے خواص کے اور فضائل کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روزانہ 200 مرتبہ باوضو پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا انشاءاللہ۔ مثلاً دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، 36 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے جن بھی بہن بھائیوں کو بتایا ہے انہوں نے کیا ہے اور ان کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے۔ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور ہر دانے پر 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب 10ویں دانے پر آپ نے 10 بار پڑھ لینی ہے تو اپنی جائز حاجات، مشکلات اپنے پروردگار سے بیان کریں، وہ ضرور سنے گا اور مستجاب کرے گا اور آپ کو مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔